السلام علیکم ویورز، آج رمضان کی ٹرانسمیشن سیریز میں ایک اور ویڈیو کے ساتھ میں حاضر ہوں، اور آج میں آپ سے بات کروں گا علامہ اقبال کی نظم مسجد قرطبہ کی۔ پہلے تو سوال یہ ہے کہ مسجد قرطبہ کا انتخاب یا اقبال کی شاعری کا انتخاب میں نے کیوں کیا؟ اس انتخاب کی وجہ یہ ہے کہ علامہ اقبال کے جو یونیک آئیڈیاز ہیں اور جو ان کی یونیک فلسفی ہے اسلام کے حوالے سے، تصوف کے حوالے سے، عشق خدا، عشق رسول کے حوالے سے، اور جو ان کی فلسفی ہے جد و جہد اور عمل کے بارے میں، اس کو ایلیبریٹ کرتی ہے یہ نظم، اس کی بہترین مثال ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس میں ایک ایستھیٹک ویلیو ایز پوئٹری ہے، لیکن دوسری طرف اقبال کی فلسفی آف ایستھیٹکس بھی ہے۔ اور آئیے اب نظم سے شروع کرتے ہیں، اور میں کروں گا، میرا فارمیٹ یہ ہوگا کہ میں آپ کو پوری نظم تو نہیں سناؤں گا، کافی طویل ہے، لیکن نظم کے کچھ حصے ریسائٹ کروں گا، اور اس ریسیٹیشن کے ساتھ ساتھ مشکل الفاظ کو ایکسپلین کروں گا، اور پھر اس میں جو تھیم ہے اسے ایلیبریٹ کروں گا۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ مسجد قرطبہ ہسپانیہ کی سرزمین بالخصوص قرطبہ میں لکھی گئی۔ سلسلہ روز و شب نقش گرے حادثات، سلسلہ روز و شب اصل حیات و ممات۔ اچھا جی، اب سلسلہ روز و شب یعنی صبح اور شام کا یہ جو سلسلہ ہے، ایک لامتناہی سلسلہ ہے، ایک کانسٹنٹ چین آف ڈے اینڈ نائٹ ہے، یہ نقش گر حادثات ہے۔ نقش گر کیا ہوتا ہے؟ نقش گر ہوتا ہے آرٹسٹ، فنکار۔ تو نقش گر کیا ہوتا ہے؟ نقش گر ہوتا ہے آرٹسٹ۔ تو نقش گر حادثات، ایونٹس، یہاں حادثے سے مراد ایکسیڈنٹ نہیں ہے، حادثے سے مراد یہاں پہ انسیڈنٹ بھی نہیں ہے، حادثے سے یہاں مراد ہے واقعات، یعنی سچویشنز، یعنی کہ ڈیلی لائف جو ہماری ہے، جس میں مسلسل ایک کے بعد ایک واقعہ رونما ہو رہا ہوتا ہے، ایونٹ رونما ہو رہا ہوتا ہے۔ تو ایونٹس کا آرٹسٹ، ایونٹس کا کریٹر، اس زندگی کے جو بھی حالات ہیں، واقعات ہیں، ان کا آرٹسٹ سلسلہ روز و شب۔ سلسلہ روز و شب اصل حیات و ممات، یعنی اس زندگی اور موت کے چکر کے پیچھے بھی یہی سلسلہ روز و شب ہے۔ جو کچھ بھی ہونا ہے اسی دن اور رات میں ہونا ہے۔ سلسلہ روز و شب تارے حریر دو رنگ، جس سے بناتی ہے ذات اپنی قبائے صفات۔ اب دیکھیے کہ یہاں کتنی خوبصورت شاعری ہو رہی ہے، نوٹ کیجئے۔ سلسلہ روز و شب یعنی یہ دن اور رات کا سلسلہ تارے حریر دو رنگ ہے، یعنی ریشم کی دو رنگی تار ہے، یہ دو رنگی دھاگا ہے، ایک سفید ایک کالا، ایک صبح کا ایک شام کا، جس سے بناتی ہے ذات اپنی قبائے صفات۔ اور یہاں ذات اور صفات ایک بہت گہری یہاں پہ رمز کی بات ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ تمام صفات سے ابو ہے، تمام صفات سے بالا ہے۔ سبحان اللہ عما یصفون، ہم اسے جو کچھ بھی کہتے ہیں، جو کچھ بھی الفاظ استعمال کرتے ہیں اس کی صفات بیان کرنے کے لیے، اور جو کچھ بھی صفات اس کی بیان کرتے ہیں وہ اس سے کہیں اونچا اور اس سے کہیں بلند ہے۔ تو جس سے بناتی ہے ذات اپنی قبائے صفات۔ قبا کیا ہوتا ہے؟ لباس۔ تو یہ قبائے صفات جو ہے یہ کیا ہے؟ جس طرح اللہ تعالیٰ کی صفات اس کائنات میں مینیفیسٹ ہوتی ہیں، اسی سلسلہ روز و شب میں ہمیں اس کی جھلکیاں نظر آتی ہیں۔ سلسلہ روز و شب ساز ازل کی فغاں، جو ایٹرنل میوزک
سلسلہ روز و شب جو ہے یہ ایک اٹرنل میوزک کی آواز ہے جس سے دکھاتی ہے ذات زیر و بم ممکنات، یعنی پاسبلٹیز کا جو عالم ہے آف اپس اینڈ ڈاؤنز، وہ ہمیں ذات دکھاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں زیر و بم ممکنات یعنی دی اپس اینڈ ڈاؤنز اینڈ ایونٹس اینڈ پاسبلٹیز۔ تجھ کو پرکھتا ہے یہ، مجھ کو پرکھتا ہے یہ، سلسلہ روز و شب سیر فی کائنات، کہ اس کائنات کی اللہ تعالیٰ نے ایک کسوٹی بنائی ہے۔ کسوٹی کیا ہوتی ہے؟ جیسے وہ سونے کو چیک کرنے کے لیے کہ جناب یہ اصل جو سونا ہے یا جعلی ہے یا اس میں کھوٹ ملا ہوا ہے، سیرفی پہ رگڑا جاتا ہے، کسوٹی پہ رگڑا جاتا ہے۔ تو اسی طرح سلسلہ روز و شب کیوں بنا ہے؟ ہمیں پرکھنے کے لیے۔ تجھ کو پرکھتا ہے، ٹیسٹ کرتا ہے کہ ہم خالص ہیں یا ہم میں کھوٹ ہے۔ تجھ کو پرکھتا ہے یہ، مجھ کو پرکھتا ہے یہ، سلسلہ روز و شب سیر فی کائنات۔ تو ہو اگر کم عیار، میں ہوں اگر کم عیار، موت ہے تیری برات، موت ہے میری برات۔ تو ہو اگر کم عیار، یہاں عیار کا مطلب ہے معیار، یعنی اگر تمہارے سٹینڈرڈز لو ہیں، اگر اور تمہاری کوالٹی لو ہے، یا میری کوالٹی لو ہے، میرے کام کی کوالٹی لو ہے، میرے عمل کی کوالٹی لو ہے، تو موت ہے تیری برات، موت ہے میری برات۔ تو ہماری لبریشن کیا ہے؟ پھر موت ہی ہے، کیونکہ یہ زندگی میں تو ہم بیکار ہیں۔ تیرے شب و روز کی اور حقیقت ہے کیا؟ ایک زمانے کی رو جس میں نہ دن ہے نہ رات۔ اب یہ کس کو کہہ رہا ہے؟ تیرے شب و روز کی اور حقیقت ہے کیا؟ ایک زمانے کی رو جس میں نہ دن ہے نہ رات۔ مسجد قرطبہ سے اچانک مخاطب ہو گیا اور کہہ رہے ہیں کہ ایک زمانہ گزر رہا ہے اور گزرا ہے، اس میں دن ہو یا رات ہو، تجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا۔ اور کیوں؟ آگے ایکسپلین کرتے۔ آنی و فانی تمام معجزہ ہائے ہنر، کارے جہاں بے ثبات، کارے جہاں بے ثبات۔ آنی و فانی تمام معجزہ ہائے ہنر، جو بھی ورک آپ پروڈیوس کریں گے، جو بھی کوئی آپ ورک آف آرٹ پروڈیوس کریں گے، آف آرکیٹیکچر پروڈیوس کریں گے، آف ڈرائنگ، پینٹنگ، جو مرضی کریں، سب کچھ آنی اور فانی ہے، سب کچھ آنا جانا ہے، سب کچھ ٹیمپریری ہے، عارضی ہے۔ کارے جہاں بے ثبات، کارے جہاں بے ثبات، اس دنیا کے سارے کام ٹیمپریری ہیں، عارضی ہیں۔ اول و آخر فنا، باطن و ظاہر فنا، نقش کہن ہو کہ نو، منزل آخر فنا۔ اسی بات کو اب سمرائز کیا انہوں نے کہ اول آخر باطن ظاہر، اللہ تعالیٰ کے علاوہ سب کچھ جو ہیں وہ فانی ہے۔ نقش کہن ہو کہ نو، پرانا ورک آف آرٹ ہو یا نیا ورک آف آرٹ ہو، منزل آخر فنا، ہر چیز نے فنا ہو جانا۔ اور یہاں پہ اب چینج ملاحظہ کیجیے، ہے مگر اس نقش میں رنگ ثبات دوام، ہے مگر اس نقش میں رنگ ثبات دوام، جس کو کیا ہو کسی مرد خدا نے تمام۔ اس ورک آف آرٹ میں پرماننس کا کلر، ایٹرنل کلر، رنگ ثبات دوام موجود ہے۔ رنگ ثبات دوام یعنی پرماننس کا کلر موجود ہے اس ورک آف آرٹ میں، جس کو کیا ہو کسی مرد خدا نے تمام، یعنی اللہ تعالیٰ کے کسی بندے نے۔ اب مرد خدا کیا ہے اور کون ہے، اور کیوں اس کا عمل جو ہے، اس کا بنایا ہوا نقش جو ہے وہ پرماننٹ کیوں ہوتا ہے؟ مرد خدا کا عمل عشق سے صاحب فروغ، عشق ہے اصل حیات، موت ہے اس پر حرام۔ مرد خدا کا جو ایکشن ہے، جو عمل ہے، وہ عشق سے نکلتا ہے، اور عشق ہے اصل حیات، موت ہے اس پر حرام۔ عشق جو ہے وہ اٹرنل لائف سے جڑا ہوا ہے، وہ زندگی سے جڑا ہوا ہے، اور عشق پر موت حرام ہوتی ہے، عشق کو موت نہیں آتی۔ اب یہاں پہ بڑی ایک خوبصورت بات ہو رہی ہے، اور یہ یہاں پہ بات شروع ہو رہی ہے
عشق کو ایلیبریٹ کریں یہاں پہ علامہ اقبال کہ جو ورک آف آرٹ عشق سے نمودار ہوگا، عشق کی پیداوار ہوگا، وہ ورک آف آرٹ ایٹرنل رہے گا اور وہ پرماننٹ رہے گا۔ تند و سبک سیر ہے گرچہ زمانے کی رو، عشق خود ایک سیل ہے سیل کو لیتا ہے تھام۔ اب یہاں عشق کی مزید ایلیبریشن ہو رہی ہے اور ڈیفینیشن ہو رہی ہے کہ گو کہ زمانے کی رو، یہ زندگی کی رو، یہ سلسلہ روز و شب کی رو جو ہے، جو سٹریم کا بہاؤ جو ہے بہت تیز ہے، ایک سیلاب کی طرح ہے، تند و سبک سیر ہے، بہت شدید ہے، تند ہے، اور سبک سیر ہے، یعنی بہت ہائی سپیڈ سے آ رہی ہے۔ یہ سیلاب جو ہے، یہ ندی جو ہے، یہ دریا جو ہے، یہ بہت جوش سے بہہ رہا ہے اس زمانے کا اور ہمیں بہا کے لے جا رہا ہے، لیکن عشق خود ایک سیل ہے سیل کو لیتا ہے تھام۔ عشق جو ہے وہ ایک ایسا سیلاب ہے جو دوسری ڈائریکشن میں بہہ رہا ہے، دوسرے رخ پہ بہہ رہا ہے۔ تو اس زمانے کی رو کو جو بہت تیزی سے آ رہی ہے ہماری طرف، اس کو عشق کا سیلاب جو ہے وہ روک دیتا ہے۔ عشق خود ایک سیل ہے سیل کو لیتا ہے تھام۔ عشق کی تقویم میں عصر رواں کے سوا اور زمانے بھی ہیں جن کا نہیں کوئی نام، کہ عشق کے کیلنڈر میں صرف یہ دور نہیں ہے اور ٹائم کی صرف یہ انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے، اور زمانے بھی ہیں جن کا نہیں کوئی نام، اور آگے ایلیبریٹ کرتے ہیں۔ عشق دم جبرائیل، عشق دل مصطفیٰ، عشق خدا کا رسول، عشق خدا کا کلام۔ عشق جبرائیل کا سانس ہے اور عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل ہے۔ عشق خدا کا رسول ہے اور عشق خدا کا کلام ہے۔ عشق کی مستی سے ہے پیکرے گل تابناک، یعنی پھول کا جو پیکر ہے، پھول کی جو شیپ ہے، پھول کے جو کلرز ہیں، پھول کی جو فارم ہے، اس کا ایسنس ہے، اس کی بیوٹی، اس کی چمک دمک عشق کی مستی سے۔ عشق ہے صحبائے خام، عشق ہے کاس الکرام، عشق اس شراب طہور کی طرح ہے، اس جنت کے ڈرنک کی طرح، جس کا میں نے آپ سے ریورز آف پیراڈائز کے ویڈیو میں بھی ذکر کیا تھا، اور اس کا لنک یہاں اوپر آپ کو آئی کے سیکشن میں نظر آ رہا ہوگا۔ عشق کے مضراب سے نغمہ تار حیات، عشق سے نور حیات، عشق سے نار حیات، کہ عشق کے پلیکٹرم سے، اس کے مضراب سے، مضراب وہ ہوتا ہے جس سے آپ ستار بجاتے ہیں یا سٹرنگڈ انسٹرومنٹ بجانے کے لیے جو پلیکٹرم ہوتا ہے، تو عشق کے مضراب سے جو زندگی کے تار کا نغمہ وہ بجتا ہے۔ عشق ہی سے اس زندگی کا نور ہے اور عشق ہی سے اس زندگی کی نار ہے، حرارت۔ اور اب اقبال یہ ایلیبریٹ کرنے کے بعد کہ ایک شروع یہاں سے ہوا کہ نقش جو ہیں وہ سب بے ثبات ہے، نان پرماننٹ ہے، ٹیمپریری، سوائے اس نقش کے جس کو مرد خدا بناتا ہے، اور مرد خدا جو ہے وہ عشق اسے ڈرائیو کرتا ہے، عشق اس کی اصل موٹیویٹنگ فورس ہے۔ اور عشق جو ہے وہ صرف اس زمانے سے اسے کیپچر نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ عشق دم جبرائیل بھی ہے اور عشق دل مصطفیٰ بھی ہے، اور عشق پھول کی خوبصورتی اور اس کا حسن بھی ہے، اور عشق ایک وائن کی انٹاکسیکیشن بھی ہے۔ اب کہتے ہیں کہ اے حرم قرطبہ عشق سے تیرا وجود، عشق سراپا دوام جس میں نہیں رفت و بود، اے قرطبہ کی مسجد تیرا وجود بھی عشق سے، اور عشق سراپا دوام جس میں نہیں رفت و بود، اور عشق جو ہے ٹوٹل ایبسلوٹ پرماننس ہے جس میں آنا جانا نہیں ہے۔ رنگ ہو یا خشت و سنگ، چنگ ہو یا حرف و صوت، معجزہ فن کی ہے خون جگر سے نمود، یعنی چاہے پینٹنگ ہو، چاہے اسکلپچر ہو، چاہے آرکیٹیکچر ہو، چاہے میوزک ہو، خواہ پوئٹری ہو، معجزہ فن کی ہے خون جگر سے نمود۔ اچھا اب دیکھیے کہ ایستھیٹکس کی اقبال جو تھیوری اس کو ایک سٹیپ آگے لے کے جا رہے ہیں۔ تو عشق سے
پہلی چیز کیا ہوئی کہ عشق سے ورک آف آرٹ ٹریگر ہوا، انسان موٹیویٹ ہوا کہ جناب اس عشق کی وجہ سے وہ ایک ورک آف آرٹ بنانا شروع کرا، لیکن اس کی جو پرفیکشن ہے، اس میں جو ایکسلنس ہے، وہ خون جگر کے بغیر نہیں آتی۔ خون جگر سے کیا مراد ہے؟ پرپیچول سیسلیس ایفرٹ۔ جیسے وہ ہم ایک سیئنگ قائد اعظم کو ایٹریبیوٹ کرتے ہیں نا کہ اٹس 5% انسپریشن اینڈ 95% پرسپریشن، تو اسی طرح یہاں پہ بات یہ ہو رہی ہے کہ ایک معجزہ فن جو ہے وہ خون جگر سے اس کی نمود ہوتی ہے، اس کی گروتھ ہوتی ہے۔ ایک میوزیشین ریاض کے بغیر اچھا میوزیشین نہیں بنتا، ایک آرٹسٹ کانسٹنٹ ایفرٹ کے بغیر اچھا آرٹسٹ نہیں بنتا، ایک رائٹر کانسٹنٹ رائٹنگ کے بغیر اچھا رائٹر نہیں بنتا۔ تو معجزہ فن کی ہے خون جگر سے نمود، قطرہ خون جگر سل کو بناتا ہے دل، خون جگر سے صدا سوز و سرور و سرود۔ قطرہ خون جگر یعنی جو جگر کے خون کا ایک قطرہ جو ہے، جو آپ کی محنت، انتھک محنت سے جو تشبیہ ہم دے رہے ہیں خون جگر کے قطرے کو، سل کو بناتا ہے دل، یعنی ایک پتھر کو، ایک اینٹ کو دل بنا دیتا ہے، اس میں جان ڈال دیتا ہے، ایک بے جان چیز میں۔ خون جگر سے صدا سوز و سرور و سرود، اور اس خون جگر سے، اس پرپیچول محنت سے، اس ریاض سے ایک آواز جو ہے وہ اس میں تپش بھی آ جاتی ہے، اس میں حسن بھی آ جاتا ہے، اس میں غنا بھی آ جاتی ہے، اس میں میوزک اور میلڈی اور ہارمنی آ جاتی ہے۔ ایفرٹس۔ کافر ہندی ہوں میں، دیکھ میرا ذوق و شوق، دل میں صلاۃ و درود، لب پہ صلاۃ و درود۔ اب یہاں اقمال ایک بہت خوبصورت بات کر رہے ہیں جس کو ذرا تھوڑی سی ہٹ کے مین تھیم سے، لیکن اس عشق کی بات کر رہے ہیں وہ یہاں پہ جو مرد خدا کے دل میں ہے، اور مرد خدا کے دل میں جو مین موٹیویٹنگ فورس ہے وہ عشق رسول ہے۔ اور یہاں پہ اسی لیے کہہ رہے ہیں کافر ہندی ہوں میں۔ عرب جو ہیں وہ ہمارا جو پیشن ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے، اس کو اکثر شرک گردانتے ہیں اور برا مانتے ہیں، اور اسی لیے اقمال اس پہ تنزیہ بات کر رہے ہیں کہ کافر ہندی ہوں میں، دیکھ میرا ذوق و شوق، دل میں صلاۃ و درود، لب پہ صلاۃ و درود، شوق میری لے میں ہے، شوق میری نے میں ہے، نغمہ اللہ ہو میرے رگ و پے میں ہے، کہ میری لے، میری تال، میری موسیقی، میری غنا، میری حمد، میری نعت میں عشق ہی عشق ہے، اور نغمہ اللہ ہو میرے رگ و پے میں ہے۔ اب یہاں میں ایک تلفظ کی کریکشن بھی کرنا چاہوں گا، اکثر لوگ اسے پڑھتے ہیں نغمہ اللہ ہو میرے رگ و پے میں ہے، نہیں، لیکن اقبال جو ہیں وہ اس قسم کی عامیانہ غلطیاں نہیں کرتے۔ نغمہ اللہ ہو میرے رگ و پے میں ہے۔ جب ہم شاعری میں اللہ کا لفظ لکھتے ہیں تو اسے پڑھنے کے لیے ضروری ہے کہ جو آخری ہا یا ہے اللہ کا ہے اسے پراپر زبر کے ساتھ پروناؤنس کیا جائے، تو اس لیے بنتا ہے نغمہ اللہ ہو میرے رگ و پے میں ہے، اور اس سے شعر کا وزن جو ہے وہ بالکل برقرار رہتا۔ اب پھر سے مسجد قرطبہ کو مخاطب ہیں اور فرما رہے ہیں تیرا جلال و جمال مرد خدا کی دلیل، وہ بھی جلیل و جمیل، تو بھی جلیل و جمیل۔ کہ اللہ تعالیٰ اسینشلی تو جلال اور جمال دونوں اللہ تعالیٰ کے، لیکن یہ جلال اور یہ جمال جو ہے وہ انسانوں کو بھی اللہ تعالیٰ دیتے ہیں، اور جب انسانوں کو اللہ تعالیٰ جلال بھی دیتے ہیں اور جمال بھی دیتے ہیں تو مرد خدا جو ہے وہ اس جلال اور جمال کا صحیح حقدار ہے۔ اور جس طرح مرد خدا جلیل اور جمیل ہے،
ग्लोरियस है एंड ब्यूटीफुल है। उसी तरह है मस्जिद कुर्तबा, तू भी जलील व जमील है, यू आर ऑल्सो ग्लोरियस एंड यू आर ब्यूटीफुल। तेरी बिना पायदार, तेरे सुतूं बेशुमार, शाम के सहरा में हो जैसे हुजूम नखील, के सीरिया के डेजर्ट में जैसे पाम ट्रीज। यानी यहाँ आर्ट जो है वो नेचर को भी डिपिक्ट कर रहा है, नेचर की, उस नेचर की मेमोरी को डिपिक्ट कर रहा है जो स्पेन में मौजूद नहीं थी। और मुसलमान जब अरेबिया के डेजर्ट्स में से उठ के स्पेन जाते हैं तो मस्जिद कुर्तबा जो है वो उनकी मेमोरी भी है, कलेक्टिव मेमोरी भी है। तेरे दरो बाम पर वादिये ऐमन का नूर, तेरा मीनारे बुलंद जलवा गहे जिब्राइल। तेरे दरो बाम पर वादिये ऐमन का नूर, कि मस्जिद कुर्तबा की इस इमारत पे वादिये ऐमन का नूर है। तेरा मीनारे बुलंद जलवा गहे जिब्राइल, और तेरा जो बुलंद मीनार है वो जिब्रील का जलवा जो है पेश करता है। मिट नहीं सकता कभी मर्द मुसलमान के है, उसकी अजानों से फाश सिर्र कलीम व खलील। और मुसलमान जो है वो क्यों मिट नहीं सकता? वो इसलिए मिट नहीं सकता कि उसकी अजानों से मूसा कलीमुल्लाह और इब्राहीम खलीलुल्लाह के राज जो हैं वो अफशा हो जाते हैं। वो क्या राज है? जब हम कहते हैं अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, कि मैं शहादत देता हूँ कि अल्लाह ताला के सिवा कोई माबूद नहीं है, तो ये वो राज है जो कलीम के पास भी है और खलील के पास भी। और हमारी अजानों से वो राज जो है ये अफशा हो जाता है। तुझसे हुआ आश्कार बंदा मोमिन का राज, उसके दिनों की तपिश, उसकी शबों का गुदाज। उसका मकाम बुलंद, उसका ख्याल अजीम, उसका सुरूर, उसका शौक़, उसका न्याज, उसका नाज। बंदा मोमिन का राज जो है, बंदा मोमिन की सीक्रेट जो है वो मस्जिद कुर्तबा तू हम पे रिवील कर रही है, तू हम पे आश्कार कर रही है। उसके दिनों की तपिश और उसकी शबों का गुदाज, उसका मकाम बुलंद, उसका ख्याल अजीम, उसका सुरूर, उसका शौक़, उसका न्याज, उसका नाज। उसका सुरूर, उसका जो प्लेजर है, उसकी एक्सटेसी समझ में आ रही है, वो अल्लाह ताला और रसूल के इश्क में मुब्तला है, और उस इश्क में उसे सुरूर भी मिल रहा है, उसका शौक़ भी है। उस शौक़ से यहाँ मुराद इश्क है, पैशन है। उसका न्याज, उसका नाज। हाथ है अल्लाह का बंदा मोमिन का हाथ, गालिब व कार आफरीन, कार कुशा, कार साज। अल्लाह का हाथ बंदा मोमिन का हाथ। कैसे? हदीस कुदसी है कि जब एक मुसलमान मुझे पुकारता है तो मैं जवाब देता हूँ। वो मेरी तरफ एक कदम बढ़ाता है, मैं उसकी तरफ 10 कदम बढ़ाता हूँ। वो मेरी तरफ चल के आता है, मैं उसकी तरफ भाग के जाता हूँ। मैं उसकी आंख से देखता हूँ और उसके हाथ से अमल करता हूँ। हाथ है अल्लाह का बंदा मोमिन का हाथ, गालिब व कार आफरी, कार कुशा, कार साज। यानी जिस तरह अल्लाह का हाथ हर काम आसान कर देता है, हर काम मुमकिन कर देता है, हर मसला हल कर देता है, उसी तरह मोमिन का हाथ अल्लाह ताला के इश्क से सरशार वो सब कुछ करता है। अल्लाह ताला मोमिन के हाथ को इस्तेमाल करता है नेकी के लिए। खाकियो नूरी नहाद बंदाए मौला सिफात, हर दो जहां से गनी उसका दिले बेनियाज। कि अल्लाह ताला की ये जो सिफत है बेनियाजी, वो मोमिन को हर दो जहां से बेनियाज कर देती। इस ज़िंदगी की तमाम कंसिडरेशंस, वरीज, अटैचमेंट से अबव कर देती है, ट्रांसेंड कर देती। उसकी उम्मीदें कलील, उसके मकासद जलील, उसकी अदा दिल फरेब, उसकी निगह दिल नवाज। उसकी उम्मीदें कलील यानी जो दुनियावी आरज़ुएँ ख्वाहिशें उसमें नहीं है, बहुत कम है। उसके मकासद जलील हैं, उसके मकासद, उसके जो लाइफ का पर्पज़ है वो ग्लोरियस है। उसकी अदा दिल फरेब है, दिल लुभाने वाली है, वो एक खुशगुफ्तार इंसान है। उसकी निगह दिल नवाज है, वो एक हसीन इंसान है जो
آگے الیبوریٹ کرتے ہیں کس طرح، نرم دمے گفتگو، نرم دمے گفتگو گرم دمے جستجو، رزم ہو یا بزم ہو پاک دل و پاک باز. جب وہ گفتگو کرتا ہے تو نرم لہجے میں کرتا ہے، پیار محبت حسن اخلاق سے کرتا ہے، اور جب وہ کسی چیز کی جستجو کرتا ہے اور ایفرٹ کرتا ہے تو پیشن کے ساتھ کرتا ہے، جوش کے ساتھ کرتا ہے، ولولے کے ساتھ کرتا ہے. رزم ہو یا بزم ہو، رزم کیا ہے بیٹل فیلڈ، اور بزم کیا ہے محفل. چاہے بیٹل فیلڈ ہو چاہے محفل ہو، پاک دل و پاک باز. اور اس شعر میں کافی باتیں اکٹھی ہو جائیں گی جو اب اگلا والا ہے. نقطۂ پرکار حق مرد خدا کا یقین، اور یہ عالم تمام وہم و طلسم و مجاز. یعنی حق کی، ٹروتھ کی جو کمپس ہے، اگر ہم یقیناً آپ سب لوگ اسکول گئے ہوں گے اور جیومیٹری باکسز استعمال کیے ہوں گے، اس میں ایک جو اردو میڈیم بچے ہیں وہ پرکار استعمال کرتے ہیں، اور جو انگلش میڈیم بچے ہیں اسے کمپس کہتے ہیں. تو اس کمپس کا جو پوائنٹ ہے اس کے ارد گرد آپ ایک سرکل بناتے ہیں. تو یہاں پہ کیا تشبیہ دی جا رہی ہے کہ کائنات جو ہے پوری ایک سرکل کی طرح، لیکن جو سینٹر ہے اس کا وہ حق ہے، ٹروتھ ہے. اور مرد خدا کا یقین جو ہے اٹ از دی سینٹر آف دیٹ یونیورس. اور یہ عالم تمام وہم و طلسم و مجاز، لیکن یہ جو یونیورس جو ہمیں نظر آ رہا ہے یہ سب ایلوژن ہے اور ڈیلوژن ہے اور ٹیمپریری ہے اور ٹرانزینٹ. تو آئیے اب اس کا لاسٹ پارٹ جو ہے وہ دیکھتے ہیں کہ اقبال کیا کہہ رہے ہیں. جس میں نہ ہو انقلاب موت ہے وہ زندگی، جس میں نہ ہو انقلاب موت ہے وہ زندگی، روح امم کی حیات کشمکش انقلاب. جس زندگی میں انقلاب نہیں ہے وہ موت ہے. جس زندگی میں چینجز نہیں آ رہے کانسٹنٹلی، جو لوگ اپنے آپ کو کانسٹنٹلی ری انوینٹ نہیں کر رہے، انوویٹ نہیں کر رہے، امپرووائز نہیں کر رہے، ڈیولپ نہیں کر رہے، وہ مردہ ہیں. اور امتوں کی روح امم کی حیات، امتوں کی جو حیات ہے وہ کشمکش انقلاب ہے. صورت شمشیر ہے دست قضا میں وہ قوم، کرتی ہے جو ہر زماں اپنے عمل کا حساب. وہ قوم جو ہر وقت اپنے عمل کا حساب کرتی ہے. اگر ہم لوگ، آپ اور میں، ہر کام کرنے سے پہلے خود سے یہ سوال کریں کہ کیا میں یہ بالکل صحیح کر رہا ہوں، کیا میں جو ابھی کرنے جا رہا ہوں اس میں سب کا فائدہ ہے، صرف میرا نہیں، کیا میں جو کرنے جا رہا ہوں اس سے کسی کو اذیت تو نہیں پہنچے گی، کیا جو میں کرنے جا رہا ہوں وہ اللہ کو پسند ہوگا، کیا جو میں کرنے جا رہا ہوں وہ میرے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پسند ہوگا. تو ہم تقدیر کے ہاتھ میں تلوار بن جائیں گے. صورت شمشیر ہے دست قضا میں وہ قوم، کرتی ہے جو ہر زماں اپنے عمل کا حساب. یعنی اگر ہم ہر وقت اپنے عمل کا حساب کریں گے تو ہم تلوار کی مانند بن جائیں گے، ہمارا ہر کام آسان ہو جائے گا. اس میں مولانا روم کا ایک شعر مجھے یاد آتا، پس قیامت شو قیامت را ببیں، دیدنے ہر چیز را شرط است این. کہ اگر قیامت کو دیکھنا چاہتے ہو تو قیامت بن جاؤ. کسی چیز کو دیکھنے کی اصل میں شرط یہی ہے. تو یعنی یہاں پہ کیا مطلب ہے، قیامت بننے سے کیا مطلب ہے؟ قیامت بننے سے مطلب سب سے پہلا یہی ہے کہ صحیح اور غلط، نیکی اور بدی کی کسوٹی میں، کہ کٹہرے میں اپنے آپ کو کھڑا کریں، اور ہر عمل سے پہلے قیامت برپا کریں. ہر عمل سے پہلے اپنے آپ سے یہ سوال کریں کہ کیا میں صحیح کر رہا ہوں یا غلط کر رہا ہوں، نیکی کر رہا ہوں یا گناہ کر رہا ہوں. صورت شمشیر ہے دست قضا میں وہ قوم، کرتی ہے جو ہر زماں اپنے عمل کا حساب. اور آخری شعر جو ہے اس میں اقبال کی تھیوری آف ایستھیٹکس
सम अप हो जाती है। नक्श हैं सब नातमाम खून जिगर के बगैर, नगमा है सौदाए खाम खून जिगर के बगैर। Every work of art is temporary, is transient, and is doomed to ultimate destruction unless it is nurtured by the blood of your liver. और blood of your liver से यहाँ क्या मुराद है? ceaseless effort, वो जो इश्क से फ्यूल्ड फायर है, इश्क की ईंधन में जो आग लगाई जाती है, उस आग से अगर आपका वर्क ऑफ आर्ट निकल रहा है, आपकी शायरी निकल रही है, आपकी आर्किटेक्चर निकल रहा है, आपकी म्यूज़िक बन रही है, तो फिर है, वरना नगमा है सौदाए खाम खून जिगर के बगैर। उस एफ़र्ट के बगैर, उस रियाज के बगैर, उस मेहनत के बगैर, उस अनथक मेहनत के बगैर नगमा नहीं होगा, एक बेसुरी सी चीख होगी। तो with these words, viewers, I leave you and inshallah we'll see you again this Ramzan. Khuda Hafiz.